الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ یہ آیت نمبر 195 کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے۔ پچھلے مضمون میں چونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور جہاد پر مال نہ خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت اور بربادی قرار دیا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے جہاد میں غلبہ دین کے لیے، کیونکہ جہاد سے مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، تو وہاں خرچ کرنا مال جس طرح ضروری ہے، اسی طرح ہر وہ مد جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو وہاں بھی مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ موجودہ دور کے اندر جو مدارس دینی ہیں، جہاں پر خالصتاً دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں پر تاجر اور وپاری تیار نہیں ہوتے ہیں، جو اس لیے عالم تیار ہوتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کریں گے، غلبہ دین کے لیے کام کریں گے، وہ والے بچے، ان پر اپنا مال خرچ کرنا اس وقت سب سے بڑی مد ہے جہاد کی۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، سب سے بڑی مد وہی ہے جہاد کی، وگرنہ آپ عموماً مدرسوں میں چلے جائیں تو وہاں کوئی کسی نوکری لگنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی نوکری لگنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ جو بچے خالصتاً اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے غالب ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھائیں گے بھی اس لیے ہیں، مدارس دینیہ کو آباد کریں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے بس وہ یہی چاہتے ہیں، ان کے دل میں تمنا یہی ہے کہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں بس۔ تو یہ بڑا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ بندہ، اور اسی طرح کر کے ایسی کتابیں جو غلبہ دین کے مضمون پر لکھی گئی ہیں، جس میں لوگوں کی ذہن سازی کا مواد موجود ہے، کہ لوگوں کا ذہن بنے کہ ہم نے جناب رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو غالب کرنا ہے، اس کو لوگوں تک اس کی دعوت کو کیسے پہنچانا ہے۔ یہ چیزیں جن کتابوں کے اندر ہوں، وہ جس بھی عالم کی لکھی ہوئی ہوں، وہ کتابیں یہ ذہن میرے اس میں کہ بد عقیدگی کی بات نہ ہو، بد مذہبی کی بات نہ ہو، لبرل سیکولر قسم کا مولوی نہ ہو، تو ایسا عالم اور اس کی کتابیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانی اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، جس سے لوگوں کا عقیدہ محفوظ ہو، لوگوں کا ایمان محفوظ ہو۔ اللہ اکبر! آج نعوذ باللہ من ذالک اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ مرزائی جو ہے نا وہ جگہ جگہ اپنی کتابیں چھاپ کے مفت دیتے پھرتے ہیں لوگوں کو، مفت دیتے پھرتے ہیں ہمارے لوگوں، ہمارے مسلمانوں کو دیتے پھرتے ہیں، اور ہمیں فکر تک نہیں ہے۔ اور ہمارے جو کام ہیں، ہم نے 4 کام بانٹے ہوئے ہیں، وہی مستحبات، مباحات، وہ بدعات، انہی میں لگے ہوئے ہیں، سارا پیسہ ہمارا وہیں صرف ہو رہا ہے۔ مجال ہے کہ ہم اس طرف ہم بھی سوچیں، کافر اپنے کفر کے ساتھ کیسا مخلص ہے، مشرک اپنے شرک کے ساتھ کیسا مخلص ہے، یہودی اپنی یہودیت کے ساتھ، نصرانی اپنی نصرانیت کے ساتھ، نصرانی ان کا عقیدہ شرک کا ہے، وہ شرک کے ساتھ ایسا مخلص ہے۔ ایک مسلمان ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ مخلص نہیں، مسلمان ہے جو اپنی توحید کے ساتھ مخلص نہیں، مسلمان ہے جو عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم رسالت کے ساتھ مخلص نہیں، بتائیں۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، افسوسناک ایک پہلو ہے، افسوسناک بات ہے جو رات دن جناب طبیعت کو یہ ناگواری رکھتی ہے۔ اتنی تکلیف دہ بات ہے، کاش کہ ہم لوگ یہ سمجھیں اسے، یہ درد ہمارا اپنا درد بن جائے، یا جس طرح کر کے ہم اپنے بچوں کو سوچتے ہیں نا، کاش کہ ہم اتنا ہی صرف دین کا سوچنے لگ جائیں، تو میں کہتا ہوں ہمارے دین جو ہے نا وہ کچھ ہی وقت لگے گا، دین غالب آ جائے گا۔
جیسے کل آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر جہاد فرض ہے جب تک دین رب کا غالب نہ آ جائے، جب تک دین رب تبارک و تعالیٰ کا نافذ نہ ہو جائے، کافر اپنا سر نہ جھکا لے، کفر کا سر نگوں نہ ہو جائے، تب تک تم پر جہاد فرض ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ ہے نا، وہاں پر جہاد میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ ہمارا 1 روپیہ تک جہاد میں نہیں لگا، بتائیں یہ کیسا حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا جو ہمیں پورا کرنے کی سکت تک نہیں ہے۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ جہاد کہاں ہو رہا ہے اور کہاں ہم خرچ کریں پیسے، بتائیں؟ کیونکہ جہاں کہیں مسلمان بیچارے لڑ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، باقی ان کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، تو وہاں مولویوں کے نزدیک جہاد ثابت نہیں ہے۔ مولوی کہتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے، بھئی مسلمانوں کا پھر مار کھاتے رہنا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی تو بتاؤ ہیں؟ مسلمان اتنے تباہ و برباد ہو گئے، کہتے ہیں جہاد فرض نہیں ہے جی، وہ کب فرض ہوگا بھائی؟ یہ بھی تو بتاؤ۔ وہ اقبال نے کہا تھا طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، ہڈ حرام میں مولوی ہیں، ذہن میں غلامی رس بس چکی ہے، ہم نے مشرک کی غلامی کرنی ہے، ہم نے جناب انگریز کی غلامی کرنی ہے، یہودیت و نصرانیت کی غلامی کرنی ہے، اور مسائل کو جناب طویلیں کر کر کے ان میں جناب بہانے بناتے پھرتے ہیں حرام خور، اور یہ کہتے پھرتے ہیں نہیں جی وہ مسلمان جو ہے نا وہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مسلمان اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ میں نے کہا یہ آیت مبارکہ تو نازل ہو رہی ہے کسی اور ضمن میں، یہ تو کسی اور تناظر میں نازل ہو رہی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مسلمانوں تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب کیا ہے؟ پیچھے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کرو، مال خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا اپنے آپ کو، مال خرچ نہ کرنا تمہارا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ میں نے کہا یہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ جس آیت میں نازل ہو رہی ہے اس کا سیاق اور سباق بھی دیکھ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام صرف جہاد میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، جہاد کرنے کا حکم نہیں دیتا؟ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ بھائی؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے پہلے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کھڑا ہے، اور یہ آیت مبارکہ کا تعلق پیچھے جہاد کے ساتھ ہے۔ آگے حج کے مسائل شروع ہو رہے ہیں آج نمبر 196 سے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، میں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں، اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو۔ تو بربادی کیا ہے؟ جہاد کو چھوڑنا ہے۔ بربادی کیا ہے؟ وہ جناب حق کا ساتھ دینا چھوڑنا ہے۔ بربادی کیا ہے؟ وہ حق نہ کہنا، یہ بربادی ہے۔ دین حق کو چھپانا یہ بربادی ہے۔ مشرکوں کے کہنے پر مشرک آپ کے جہاد کو دہشت گردی کہیں تو آپ بھی کہہ دیں، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ اور اپنا مال جو ہے وہ باقی ساری بدعات میں، مستحبات میں خرچ کرنا اور حرام کاموں میں خرچ کرنا، یہ تو ہمیں سمجھ آ جائے، یہ ہمیں اس کا اجر بھی سمجھ آئے، سارا کچھ سمجھ آئے، لیکن جہاں رب کہے یہاں خرچ کر ہیں، وہاں دینے کے لیے ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہمارے بہت سارے دوست تھے، وہ محفلیں کرتے تھے، ساری رات جناب نعت خوان آ رہے ہیں، نعت خوان بھی وپاری ہیں، ہے یہ نہیں؟ وہ تاجر ہیں، وہ جناب پیسے اکٹھے کیے اور جناب چلتے بنے، صبح کی نماز خود بھی نہیں پڑھتے، وہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ یہیں پہ ہمارے دوست ہیں، وہ محفل کرواتے تھے، مجھے بھی بلایا انہوں نے، بیان کرنے کے لیے گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہ بندہ نعت خواں جو ہے نا، اس نے کئی عرصے سے پاؤں بھی نہیں دھوئے تھے، وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا، ایسے آ کے جناب وہ عشق رسالت مآب میں کہنے لگا میں تو ساری رات روتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں، وہ پاؤں نہیں دھوتا، وہ روتا رہتا ہے؟ پاؤں نہیں دھوتے تو صاحب ظاہر ہو گئے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا بھائی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اب یہ لوگ جو ہیں، ہم نے انہیں سمجھایا، ہم نے کہا خدا کے لیے آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ صرف ریا اور نمود ہے اور کچھ بھی نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جناب ایسے جناب پیسے پھینک رہے ہوں گے جناب، جیسے وہ پتہ نہیں آج ہر چیز اٹھا کے پھینک کے جائیں گے، بھئی پورا مکان ہے اس کے اوپر گرا دو، اگر نہ وہ رہے نہ ہمیں تکلیف ہو ان ذلیلوں کو دیکھ دیکھ کے۔ یہ جب نوبت یہاں آ پہنچے نا، حقیقت والی بات ہے، میں اکثر کہتا ہوں حضرت مجد الفسانی کے قول، میں جب کرنے والے کام نہیں کرو گے تو رب تمہیں نہ کرنے والے کاموں میں پھنسا دے گا۔ ہیں کرنے والا کام کیا تھا؟ وہ یہ تھا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، اللہ کی راہ سے مراد جہاد ہے، غلبہ دین کا کام ہے، یہ کام اعلاء کلمت اللہ کا کام ہے۔ یہاں پہ مال خرچ کرنا تھا، ہم نے وہاں سے چھوڑ دیا، ہم نے سارا پیسہ اٹھایا درباروں پہ، پیروں کو لگا دیا، درباروں میں لگا دیا اور پیروں کو لگا دیا پیسہ۔ اب پیر جو ہیں ان کو جگہ سمجھ نہیں آتی کہاں خرچ کریں پیسے، کروڑوں روپیہ ایک دن کا نکلتا تھا صاحب دربار شریف پہ، پیسہ کہاں جاتا ہے؟
کیوں پیسے کیوں جا رہا ہے ہمارا وہاں؟ ہم تو کیونکہ عاشق رسول ٹھہرے ہیں، ہم منع کریں تو ہمیں کہیں گے یہ وہابی ہے، دربار پہ پیسے نہیں دینے دیتا۔ انہیں پتہ نہیں ہے وہ دربار پہ پیسے جو دیتے ہو وہ پیسے پنجاب پولیس کی تنخواہ جاتی ہے، اور پنجاب پولیس کی جو تنخواہ جاتی ہے، یہ پنجاب پولیس وہی ہے جو حکومت سرکار کے کہنے پر آپ پہ گولیاں چلا دیتی ہے، 30 بندے آپ کے ختم نبوت کا نام لینے پہ مار دیتی ہے، آپ کی مساجد میں جناب جوتے پہن کے گھس جاتی ہے، آپ کے گھروں میں آپ کے گھروں میں بغیر پردہ کروائے گھس جاتی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھسیٹتی ہے، خاص علماء کے گھر والوں کو۔ بتائیں، یہ تو ہم انہی کی مدد کر رہے ہیں بھائی، اور ہم سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں۔ اندھے چک ڈال جاتے ہیں وہاں دربار پہ۔ یہاں بیچارے مدرسے کے مولوی چلے جائیں، ادھر لاہور میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ ہیں، یہ پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے، کئی سارے مہینوں تک وہاں دینے کے لیے تنخواہ کے پیسے نہیں تھے تو اساتذہ کو، اور وہاں دیکھیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ حاجی انصر صاحب ہیں، یہ اور میں باہر بیٹھ جائیں نا، ابھی باہر سڑک پہ بیٹھ جائیں، ایک بینر یہ لگا لیں ایک میں لگا لوں، یہ کہیں جی میں نے مدرسہ بنایا ہے تو اس کے لیے نا بچوں کے لیے روٹی کے لیے پیسے چاہیے ہیں، شام تک ان کو 500 جمع نہیں ہوں گے، میں وہاں بیٹھ کے اعلان کر دوں میں نے 11ویں کرنی ہے، شام سے پہلے 40 دیگوں کو پیسے جمع ہو جائیں گے۔ تو بتائیں، یہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے ساتھ دشمنی ہے، یہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مزاج ہم نے بنایا ہے، ان ملاؤں نے بنایا ہے۔ جتنا زور ان ذلیلوں نے اس بات پہ لگایا، اتنا زور مدارس دینیہ پر پیسہ خرچ کرنے پر کیوں نہیں لگایا انہوں نے؟ اور یہاں بیٹھ کے مولوی کڑتے رہیں گے، دیکھو جی فلانے کے مدرسے، فلانے جو ہیں ان کے مدرسے میں اتنے بچے پڑھتے ہیں، فلانے کے مدرسے میں اتنے بچے پڑھتے ہیں۔ میں کہا ان کے پاس نا سوائے مدرسے کے دینے کے اور جگہ ہی نہیں ہے کوئی پیسے دینے کی، نہ وہ پیروں کو پیسہ دیں، نہ وہ کسی دربار پہ لگائیں، نہ قوالوں کو دیں، نہ میراثیوں کو دیں، نہ بانڈوں کو دیں، وہ کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیتے، ان کا سارا پیسہ جو ہے صرف اور صرف مدارس دینیہ پر لگتا ہے۔ یہی وجہ کہ آج ان کے ہاں بچے زیادہ پڑھنے والے، انہوں نے اپنے بچوں کے وظائف مقرر کر رکھے ہیں، بچوں کو پیسے دیتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں وہاں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو بیچارہ جو بنا ٹوٹا آ بھی جائے نا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، وہ بیچارے کو کتابیں تک خرید کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس، کہ ہم چلو بچہ آیا ہے اسے اپنی جیب سے کتابیں خرید کے دے دیں۔ کیوں؟ ہم نے لوگوں کا ذہن نہیں بنایا، لوگوں کا ذہن بس لگا دیا کھانے پینے کی طرف بس۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب بتائیں رب تبارک و تعالیٰ، اگر اپنا پیسہ غلبہ دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دو گے۔ تو بتائیں بھائی، آج ہلاکت اور بربادی پڑی ہے نہیں پڑی؟ آج ہماری ہی اپنے مسلمان لبرل اور سیکولر ہو گئے، رب تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں جی، اور نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے، زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام چھوڑ رہی ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں قادیانی ہو رہے ہیں، اور ہمارے سنی ایسے پاگل ہوتے ہیں ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، کئی ساری جگہوں پر جناب ان کی اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رشتے کر کے قادیانی لے کے چلے گئے۔ یہ رات کی بات ہے، ایک مولانا صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے مجھے، کہنے لگے جی میرے پاس ایک بندہ ہے، راول پنڈی کے عالم، وہ کہتے ہیں رات میرے پاس وہ 2-3 دن کے بعد بتا رہے تھے، مجھے رات بتا رہے تھے، کہتے کچھ دن ہوئے میرے پاس ایک بندہ ہے، تو وہ آگے بابا تھا، وہ کہنے لگا جی میں نانا بن گیا ہوں، کہتا جی میری بیٹی کو 5 سالوں میں شادی کو 4 بچے ہو گئے ہیں اس کے، کہتے مجھے آج پتہ چلا کہ میرا داماد قادیانی ہے۔ بتائیں، وہ کہتا ہے مجھے آج پتہ چلا کہ میرا داماد ہی قادیانی ہے۔ سنی اتنے بھی پاگل ہوتے ہیں، مولوی نے الو کے پٹھنوں نے ان کو غلط طرف لگا رکھا ہے، بس جو یا رسول اللہ کہتا ہے ہمارا امام ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ تو شیعہ بھی کہتے ہیں امام ہے تیرا ہے؟ یا رسول اللہ شیعہ کہتے نہیں کہتا بھائی؟ گوہر شاہی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، گوہر شاہی 11ویں مناتے ہیں، غوث پاک کو غوث پاک کہتے ہیں، وہ المدد یا غوث حسن دستگیر کہتے ہیں، جو یا رسول اللہ کہنے والا میرا امام ہے۔ اتنا بھی بندہ پاگل نہ ہو، مومن اتنا بھی پاگل نہیں ہوتا، حقیقت والی بات ہے۔ کئی ماں کا علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کہ مومن چکڑنا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے؟ چکڑنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تھا نا کسی نے، کافروں نے پوچھا حضرت عمر کے بارے میں حضور کے ایک صحابی سے، تمہارا خلیفہ کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا لا یخدا ولا یخدا، انہوں نے کہا نہ وہ دھوکہ کرتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، ہمارا خلیفہ وہ ہے۔ یہ کون سے ہوئے بھائی؟
ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے جناب، بیٹی بیاہ دی اس نے قادیانی کے ساتھ، 4 بچے ہو گئے اس کے، 5 سال ہو گئے گھگو بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے بہت عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ جب نکاح پڑھاتے ہوئے کلمہ پڑھاتے ہیں نا دلہے کو، مولویوں کو چاہیے، مولویوں کو میں نے کہا ہے، میں نے کہا نکاح پڑھاتے ہوئے جب کلمہ پڑھاتے ہیں نا، انہیں کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 7 ترجمہ بھی کروائیں، 7 ترجمہ بھی کروائیں، انہیں کہیں کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ جب یہ کہلواؤ گے مسلمان ہوگا تو کہہ دے گا، قادیانی ہوگا اڑ جائے گا، اس نے نہیں کہنا۔ کم از کم یہ تو پتہ چلے یہ کس جماعت کا ہے، یہ تو پتہ چلے کس دین کو ماننے والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے نہیں مانتا؟ یہ ضروری ہے کہ جب کلمہ پڑھوائیں 7 ترجمہ کروائیں۔ یہ آپ بھی اپنے جہاں بھی آپ کے مولویوں کے ساتھ تعلق ہے، نکاح پڑھانے والے ہیں، انہیں بتائیں، انہیں کہیں کہ کہیں بھی اپنے بچوں کو بھی کلمہ پڑھائیں، ساتھ یہی ترجمہ کروائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، یہ ترجمہ کروائیں بچوں کو، تاکہ بچوں کو کلمہ پڑھتے ساتھ عقیدے کا پتہ ہو کہ عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم رسالت کیا ہے۔ یہ دین آخری دین، میرے آقا علیہ السلام آخری نبی، میرے آقا علیہ السلام آخری رسول رب تبارک و تعالیٰ کے بن کر آئے ہیں۔ اب نہ کوئی کتاب آسمان سے آنے والی ہے، نہ کوئی وحی آنے والی ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی جدید آنے والا ہے۔ یہ عقیدہ جب تک پختہ نہیں ہوگا ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، تو پھر حال یہی ہوگا کہ اپنی بچیاں بیٹیاں بیاہ دیں گے قادیانیوں کو، اور وہ جہاں کئی سالوں بعد جا کے پتہ چلے گا جب ان کے بچے پیدا ہو چکے ہوں گے، ہاں اب کیا کرے گا وہ بتائیں۔ میں پیچھے جس جگہ رہتا تھا وہاں ایک پروفیسر تھا، نماز پڑھنے آتا تھا، پروفیسر جاوید نام تھا اس کا، یہ انجمن حمایت اسلام میں۔ وہ ایک دن مجھے آ کہنے لگا جی وہ میرے پاس ساتھ جو بندہ رہتا ہے نا، کہتا ہے وہ قادیانی ہے۔ میں نے کہا تم نے پھر کیوں رکھا ہوا؟ کہتا ہے حسن خلق بہت ہے اس کا، حسن خلق بہت ہے۔ میں نے کہا تو پھر؟ میں نے کہا حسن خلق تو کتے میں بھی بہت ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتا مالک کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا پھر؟ میں نے کہا کتے کو بھی اپنے بیڈ پہ سلاؤ؟ کہتا نہیں کتا تو کتا ہے۔ میں نے کہا یہ کتے سے بھی بڑا پلید ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ جب تک کتے سے خنزیر سے زیادہ پلید نہیں سمجھیں گے، ان کو نفرت نہیں دلائیں گے ہیں، تب تک تو لوگ جو ہیں وہ تو ان کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ اور یہ یقینی بات ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں یہ ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اولئک ہم الاذلین، میں حبیب پہ جو تیرے دشمن ہیں، تیرے مخالف ہیں، یہ سب سے بڑے ذلیل ہیں۔ میں اولئک الانعام، یہ ڈنگر ہیں، سارے جانور ہیں، میں بل ہم اضل، میں یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور پلید ہیں، یہ جانوروں سے بھی زیادہ کہہ گزرے۔ تو بتائیں جانوروں میں خنزیر آتا نہیں آتا؟ سارے خنزیروں سے بد جنہیں عدل رب تبارک و تعالیٰ فرما دے، انہیں پھر میں اور آپ جو ہیں، ہماری نرم دلی، ہمارا ان کا حسن خلق دیکھ کر کے ہم انہیں کیسے پاک کہہ سکتے ہیں؟ بتائیں کیا خیال ہے؟ ابو جہل کو بد دماغ تھا، ابو جہل بد خلق تھا، اسلام کا دشمن تھا، آقا علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا، ویسے کافروں کے ساتھ تو حسن خلق سے پیش آتا تھا وہ۔ یہی تو وجہ تھی کہ کتنے بندے وہ ساتھ لے کے آیا تھا ذلیل، حسن خلق تو نہیں دیکھا اسلام نے اس کا۔ پھر باقی بھی لوگ تھے کہ اسلام نے کسی کے حسن خلق کی جو ہے نا، اسلام جس عیب کو دیکھتے ہیں وہ کفر عیب ہے، وہ شرک ہے، وہ لادینیت ہے، وہ الہاد ہے، وہ لبرلزم ہے، وہ سیکولرزم ہے۔ حسن خلق سر میں ماریں گے ہم، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے بھائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت والے دن جو ہے نا جہنم میں لوگ چلے جائیں گے، کچھ مسلمان بھی جائیں گے اپنے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے، اور کافر بھی ہوں گے۔ اس وقت کافر جو ہے نا یہ تانا دیں گے مسلمانوں کو، یہ کہیں گے کہ ہاں بتاؤ پھر تمہارا کیا بنا، تم تو کہتے تھے کہ ہمارا رب ہے، تم تو کہتے تھے ہم ایک کو ماننے والے ہیں، وہ تمہارا ایک کہاں ہے ہیں؟ اس وقت مومن جو ہے نا جہنم سے یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ندا کریں گے یا اللہ اب تو سوال ہی تیری توحید پہ آ گیا ہے، تیری توحید پہ سوال آ گیا، اب ہم کیا کریں، کیا جواب دیں ان کافروں کو؟ یہ تو ہمیں لیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرمائے گا میں جبریل جا ذرا پوری جہنم کا دوزخ کا چکر لگا، جس بندے کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہونا، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا، فرمایا کہ رائی کے برابر بھی ایمان ہونا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت لے آؤ۔ بتائیں ایمان تو لے کے جا رہا ہے،
جہنم سے نکال کے جنت جا رہا ہے اور جس چیز کی تم تعریفیں کرتے پھرتے ہو حسن خلق قادیانیوں کا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام شاہ میں قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، فرمایا آقا علیہ السلام نے ان کی جو زبانیں ہوں گی وہ شکر سے بھی میٹھی ہوں گی، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے ان کے دل جو ہوں گے کہ وہ بھیڑیے سے بھی زیادہ خون خوار ہوں گے۔ یہ حدیث ہے حضور کی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس تو نہیں آتا، کریم آقا علیہ السلام نے دین میں وہ بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن حسن خلق کے مالک ہوں گے۔ جہاں آقا علیہ السلام ان کے دل کو، ان کی زبان کو یعنی کہ شکر سے بھی میٹھا فرمائیں، میٹھی زبان ہوگی، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ ان کے دل بھیڑیے سے بھی زیادہ خون خوار ہوں گے۔ ان کے دلوں میں تمہارے لیے یہ بھرا ہوا ہوگا، نفرت ہوگی، بغض ہوگا۔ ان کو تو ایک لمحہ نہیں چاہیے کہ یہ نہ قابو پائیں اور ہمیں مار کے رکھ دیں۔ یہ جو ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، انہی کے کہنے پہ، انہی کے آرڈر پہ مارے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدوں پر یہی ذلیل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک الگ بات ہے، ظلم تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم بھی ہے اور ہم ظالم کو پہچان بھی نہیں رہے، ہم ظالم کو ظالم نہیں مان رہے، یہی ہمارے ساتھ دگنا ظلم ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے حج کے کچھ احکامات بیان ہو رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے، یہاں پہ جتنا یہاں بیان ہوا ہے وہ وہی بیان کریں گے۔ یہاں چونکہ حج کے مسائل جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، تو سب سے پہلی آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میں کہ تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ یہ ذہن میں رہے، حج کا وقت مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے، دن مقرر ہے، تاریخ مقرر ہے، اور عمرہ جو ہے اس کی نہ دن مقرر ہے، نہ تاریخ مقرر ہے، نہ کچھ اور مقرر ہے۔ اس کے صرف ایام تشریق ہو گئے، 9 ذوالحجہ عرفہ کا دن ہو گیا، اور جتنے بھی ایام تشریق ہیں ان دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، اس کے علاوہ باقی ہر دن عمرہ کرنا، ہر وقت عمرہ کرنا جائز ہے۔ صحیح ہے جی۔ عمرہ میں صرف 3 ہی کام ہوتے ہیں جی، ایک طواف ہے، صفا مربع ہے، اور تیسرا حجامت کروانا ہے، بال کٹوانا، حلق ہے یا قصر ہے، جو بھی ہو سکے، یہ 3 کام ہیں عمرہ میں بس، اور باقی رہا حج۔ اور یہاں پہ ایک اہم مسئلہ وہ بھی دیکھیں، چونکہ آقا علیہ السلام عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ سے آقا علیہ السلام واپس آئے، تو اسے کہتے ہیں احصار، دشمن روک دے جانے نہ دے، دشمن روک دے، یا پھر کوئی اور مسئلہ بن جائے، جہاز میں جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی مسئلہ بن جائے جی۔ بعض اوقات ہوتے ہیں جہاز، پہلے بحری جہاز ہوتے تھے وہ بہک جاتے تھے، وہ جلدی پہنچ نہیں پاتے تھے، دیر ہو جاتی تھی، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں عربی زبان کے اندر احصار۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ احصار، گھیر لیے جانا، وہ چاہے کسی بندے کی طرف سے گھیر لیا جائے یا پھر کسی اور سبب سے گھیر لیا جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، یا کوئی بیماری آ جائے، بیماری بھی تو بندے کو گھیر لیتی ہے، اٹھنے نہیں دیتی۔ تو ان حالات کے اندر اس کے لیے کیا احکامات ہیں وہ سارے بیان ہوئے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام جا رہے تھے، حدیبیہ سے واپس آئے تھے، اگلے سال حضور اسی مہینے کے اندر آقا علیہ السلام عمرۃ القضاء کی نیت سے روانہ ہوئے تھے۔ کس کی نیت سے؟ عمرۃ القضاء۔ یہ عمرہ واجب تو نہیں ہے نا، یہ عمرہ تو مستحب تھا، نفل تھا۔ تو نفلی کام، یہ ذہن میں رہے، نفلی کام کوئی بھی شروع کر لیا ہے بندے نے تو وہ پورا کرنا واجب ہے۔ پورا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اب شریعت مبارکہ نے آپ پر نفل پڑھنے واجب نہیں کیے، آپ جیسے جناب ممنوع وقت ختم ہوتا ہے کوئی بندہ 2 نفل شروع کر دے، شریعت نے واجب نہیں کیے، کوئی بندہ شروع کر دے اللہ اکبر کہہ دے تو اب اس پر وہ پوری کرنی فرض ہو جاتی ہے، پوری کرنی فرض ہو جاتی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی چیز شروع کرنے سے جو واجب ہوتی ہے نا وہ نفلی حج اور نفلی عمرہ ہے بس، اس کے علاوہ کوئی بھی شے شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتی، نفلی ہو، کیا ہو؟ نفلی ہو۔ تو ہمارے نزدیک کیونکہ ہر طرح کے نفل جو ہیں ان کو شروع کر دینے سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ واجب ہو جاتے ہیں، ان کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا جائے، تمہیں گھیر لیا جائے تو جو میسر ہو تمہیں قربانی وہ کرو، بکری میسر ہے تو وہ ذبح کر دو، گائے میسر ہے تو اس کا 7واں حصہ کر دو، اور بھینس ہے، کوئی بھی شے ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، اس کا 7واں حصہ کر دو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ،
اور تم اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ تمہاری قربانی کا جانور جو ہے وہ اپنے ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ کس جگہ نہ پہنچ جائے؟ ذبح ہونے کی جگہ تک، یعنی کہ وہ خود وہیں ٹھہر جائیں گے جہاں روک دیے گئے ہیں، اپنے جانوروں کو روانہ کر دیں گے۔ وہ جانور پہلے، اب تو وہ نہیں ہوتا، جانور وہیں پہ موجود ہوتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جانور حاجی لوگ ساتھ لے جاتے تھے، حاجی جانور بھی ساتھ لے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ السلام بھی اپنا قربانی کا جانور ساتھ لے گئے تھے مکہ سے، اور مزے کی بات ہے جو جانور آقا علیہ السلام نے وہاں قربان کیا تھا وہ اونٹ بھی ابو جہل کا تھا۔ کون سا تھا؟ ابو جہل کا اونٹ تھا۔ آقا علیہ السلام نے اور بھی 100 اونٹ قربان کیے تھے حضور نے، اور ایک اونٹ جو تھا وہ ابو جہل کا تھا، وہ آقا علیہ السلام نے بطور خاص وہاں نار فرمایا، قربان کیا آقا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی راہ میں۔ اور وہاں پہ راوی حضور کے صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اس لیے اسے ذبح فرمایا تھا تاکہ مشرک جلیں ہیں۔ ان کے ابا کا جو تھا نا، ان کا قائد اعظم تھا وہ ابو جہل ہیں، تو ان کا قائد اعظم تھا وہ، تو ان کے قائد اعظم کا جو اونٹ تھا اسے آقا علیہ السلام نے نار فرمایا ان کے سامنے کھڑے ہو کے، تو بتائیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ وہ کہیں گے بھی ہمارا مسٹر جو ہے وہ بھی مارا گیا اور اس کا اونٹ بھی آج نار ہو گیا، وہ بھی نہیں بچا۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ جانور جو ہے نا وہ وہاں پہ حرم میں بھیج دیے جائیں، وہیں پہ جب ان کو ذبح کر دیجئے یا اونٹوں تو نہر کر دی جائے، تو پھر جو ہے حاجی جو روک دیا گیا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، پھر وہ اپنا حلق کروا لے یا قصر کروا لے، جو بھی کروا لے، اس کے کرنے کے بعد پھر احرام کھول دے۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں جہاں روک دیا گیا ہے وہیں پر قربانی کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیہ من صیام او صدقۃ او نسک، فرمایا کہ ہاں کوئی بندہ مریض ہو، بیماری لگ جائے اسے، یا پھر تکلیف ہو اس کے سر میں، یعنی سر میں درد ہو بالوں کی وجہ سے، یا پھر اس کے سر میں جوئیں پڑ جائیں، جوئیں زیادہ ہوں، وہ گر گر کے اسے تنگ کر رہی ہوں، ایسی صورت کے اندر وہ بندہ حالت احرام میں قربانی ہونے سے بھی پہلے اپنے سر کے بال کٹوا سکتا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ بڑے بالوں کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، کبھی جوئیں پڑ جاتی ہیں، کبھی ویسے تکلیف ہوتی ہے، تو ان صورتوں میں بندہ جو ہے وہ قربانی کرنے سے بھی پہلے اپنے سر کے بال منڈوا سکتا ہے، اسے اجازت ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے جی؟ وہ تو یا تو 3 دن کے روزے رکھے یا پھر صدقہ دے۔ صدقہ کیا ہے جی؟ وہ 6 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر کے برابر روٹی دے، ایک صدقہ فطر کے برابر روٹی دے، یہ صدقہ ہے۔ اور نسک اور قربانی، یا پھر قربانی کر دے ایک، یعنی ایک بکری یا پھر بڑے جانور میں 7واں حصہ رکھ لے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، ہاں جب تم امن میں ہو، بیمار ہو تو تندرست ہو گیا، امن میں آ گیا، یہ جہاز میں جا رہا تھا، راستے میں جناب وہ طوفان نے گھیر لیا، رک گیا جناب وہ جہاز سے وہ جا نہیں سکا، تو اس حالت کے اندر جب وہ بندہ خوف سے باہر نکل آئے تو پھر کیا کرے؟ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہ ذہن میں رہے، حج کی 3 قسمیں۔ حج کی کتنی قسمیں؟ حج کی 3 قسمیں۔ سب سے پہلے ہے حج افراد، اسے حج مفرد کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ بندہ جائے وہاں عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، حلق کروا لے، اس کے بعد پھر جب حج کا وقت آئے حج کا احرام باندھ لے، حج کا احرام باندھنے کے بعد یعنی عمرہ بھی علیحدہ کر لے، حج علیحدہ کر لے، اسے کہتے ہیں حج، اسے کیا کہتے ہیں؟ حج مفرد، یہ حج افراد۔ اور دوسرا حج جو ہے وہ ہے حج تمتع۔ کیا ہے؟ حج تمتع ہے، نہیں وہ حج افراد جو ہے نا اس میں صرف حج کرے، کیا کرے؟ صرف حج کرے، وہ حج افراد۔ حج تمتع یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہاں جائے، احرام باندھے، اس میں عمرہ کرے، پھر احرام کھول دے، پھر اسی ہی سفر میں وہ حج کر لے، اسی سفر میں حج کر لے۔ اور حج قران یہ ہے احرام باندھے، وہاں جا کر احرام عمرہ کر لے، احرام نہ کھولے، ویسے احرام کے ساتھ پھرتا رہے، جب حج کا وقت آئے حج کر لے اسی احرام کے ساتھ، اسے کہتے ہیں حج قران۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ حج قران۔ یہ ذہن میں رہے، یہ حج قران اور حج تمتع یہ صرف وہی کر سکتے ہیں جو آفاقی ہیں۔ کون ہیں؟ آفاقی۔ آفاقی ہر اس بندے کو کہیں گے جو بندہ میقات سے باہر کا رہنے والا ہو، وہ چاہے جہاں کا بھی رہنے والا ہو۔ میقات جو مقرر کیے گئے نا، جہاں سے حاجی کو احرام باندھے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے جو مقرر کیے ہیں چاروں جانب سے، ہیں جی، عراقی کہاں سے باندھیں، وہ پاکستانی ہندی کہاں سے باندھیں، بنگالی کہاں سے باندھیں، اور دوسرے ملکوں کے جو ہیں وہ کہاں سے احرام باندھیں، وہ جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں میقات۔ کیا کہتے ہیں؟
میقات کہتے ہیں۔ تو میقات سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حج قران اور حج تمتع کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ذالک، ہاں، فمن لم یجد فصیام فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو بندہ نفع اٹھاتے ہوئے حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لے، عمرہ کے ساتھ حج بھی کر لے، تو فمستیسر من الہدی، تو وہ بھی قربانی کرے جتنی اس سے ہو سکے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، قربانی جو ہے نا وہ حج تمتع اور حج قران میں ہے، حج تمتع اور حج قران میں ہے۔ حج تمتع اور حج قران کے علاوہ کوئی بندہ اگر حج مفرد کر رہا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ حج تمتع اور حج قران میں قربانی واجب ہے، وہ بھی واجب اس لیے نہیں ہے جو سالانہ اس میں واجب ہوتی ہے، وہ والی واجب نہیں ہے۔ اچھا وہ قربانی، اچھا عموماً لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم کیا کریں، قربانی بنتی نہیں بنتی؟ وہ جو وہاں جاتے ہیں نا لوگ، وہ تھوڑے دنوں کے لیے جاتے ہیں۔ کتنے دنوں کے لیے جاتے ہیں؟ تھوڑے دنوں کے لیے جاتے ہیں، 15 دن نہیں بنتے ان کے۔ اگر 15 دن بن رہے ہیں وہاں اس کے تو وہ مقیم ہو جائے گا، پھر وہ اگر اس کے پاس پیسے بھی ہوں پھر اس پر یہ قربانی بھی واجب ہوگی جو سالانہ واجب ہوتی ہے۔ تو اگر اس پر 15 دن نہیں گزر رہے وہاں، چاہے صاحب نصاب ہی کیوں نہیں ہے، پھر بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر وہ قربانی صرف وہی کرے گا جو حج قران اور حج تمتع کی صورت میں اس پر واجب ہوگی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ 10 روزے رکھے۔ کتنے رکھے؟ 10 روزے رکھے۔ فمن لم یجد، جس بندے کے پاس قربانی کے پیسے نہیں، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ 3 دن کے روزے رکھے حج میں، یہ 9 ذوالحجہ تک پورے کرنے۔ 3 روزے کب تک پورے کرنے؟ 9 ذوالحجہ تک 3 روزے پورے کرنے ہیں۔ پورا کرنے کے بعد وہ سبعۃ، اور 7 روزے رکھے اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ، جب وہاں سے واپس گھر آ جاؤ تو وہاں گھر آ کے کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 7۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ کل کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ یہی رب تعالی نے فرمایا یہ 10 کامل ہو گئے، یہ 10 روزے پورے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، رب تعالی نے فرمایا کہ یہ حج قران اور تمتع کی اجازت یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو، وہاں کا رہنے والا نہ ہو۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے واتقوا اللہ، رب سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ یقین کر لو بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ والا ہے۔